اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، فلسطین کی بدلتی ہوئی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ سڑکوں پر ہیں، اور اس میں مشرق و مغرب کا کوئی تفاوت نہیں، کوئی تفرق نہیں۔ ہر قوم، ہر نسل کے لوگ سراپا احتجاج ہیں، لیکن اہل حل و عقد یا مقتدرہ جو تمام ممالک کے اوپر لوگوں کے سروں پہ براجمان ہے، اس کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی، نہ ہی وہ کوئی ان کے لیے بولنے کے لیے تیار ہیں۔ ویسے تو یہ جمہوری اور جمہوریت پسند ہیں، لیکن جمہور تو سڑکوں پہ ہے، لوگ تو سڑکوں پر ہیں، لیکن کوئی ان کے احتجاج کو پرکاہ کے برابر بھی وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس وقت انسانیت کو پتہ چل گیا ہے، بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اصل میں ساری انسانیت کچھ نامعلوم افراد یا گروہوں کے ہاتھ میں اسیر ہے، قید ہے، اور پوری دنیا اس وقت ایک کھلی جیل خانہ ہے۔ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا وہ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، کہ ظاہر میں تو آزادی، باطن میں گرفتاری۔ تو اصل میں انسانیت ان کے چنگل میں پھنسی ہوئی، اور کون لوگ ہیں، یہ کہاں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، یہ دا تھیوری آف انویزیبل ہینڈ جو اکنامکس میں دی تھی، وہ حقیقت میں ہر جگہ اپلائی ہو رہی ہے۔ تو آج ہم اس میں ایک پہلو جو ڈاکومنٹیشن کا ہے، جس کے ذریعے انہوں نے پوری انسانیت کو قابو کیا ہوا ہے، یعنی کہ پیپر کے ذریعے انہوں نے انسانوں کو کس طرح قابو کیا، اکانومی کو پیپر کرنسی کے ذریعے قابو کیا، اور ریئل اکانومی جو تھی، یعنی کہ سونا چاندی، یہ سارے جو تھے وہ صرف جیوز اس میں ڈیل کرتے ہیں، باقی سارے انسانوں کو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور تمام ممالک جو ہیں، ان کے اسٹیٹ بینک ہوں یا سینٹرل بینک ہوں، وہ سارے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ پیپر کرنسی ہی میں ڈیل کریں گے، اور گولڈ بطور کرنسی یوز نہیں ہوگا۔ وہ صرف اس کا جو فلو ہے گولڈ کا، وہ ٹورڈز جیوز ہوگا، یہاں تک کہ گولڈ کے کام کو جیولری کہنا شروع کر دیا، ورنہ ہمارے ہاں تو سنارا کہا جاتا تھا۔ دوسری چیز جو کاغذ سے انہوں نے کی وہ ہے ڈاکومنٹیشن، یعنی ایک انسان پیدائش سے لے کے اور مرنے تک، بلکہ اما بعد، یعنی ما قبل اور ما بعد بھی اس کی ڈاکومنٹیشن چلنی شروع ہو جاتی ہے، کہ ہاسپٹلائز ہونے سے لے کے، اور جناب اس کے پیدائش کی پرچی بنے گی، اس کا یہ ہوگا، اس کے ہاسپٹل سے داخلے کا، اخراج کا، یہ سارے کاغذ کاغذ کاغذ، اور جو کاغذ نہیں ہوا تو آپ اللیگل قرار پائے۔ ایک کاغذ مس ہوا تو انسان، ہر فرد جو ہے وہ ایک مجرم قرار پا جائے گا، اور وہ کاغذ انڈورس کرنے کے لیے جو انہوں نے اپنی ایک اشرافیہ یا مقتدرہ جو بنائی ہوئی ہے، وہ انڈورس کرے گی۔ اب آپ غور کیجئے کہ انسانی زندگی جو اس سے 1857 سے پہلے کی تھی، جس کے اندر غیر ضروری جو یہ ہے ڈاکومنٹیشن، اس کی بالکل قطعاً گنجائش نہیں تھی، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ریاست کا انفرادی آپ کی اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن آپ نکاح نامے سے لے کے اور اس کے بعد ساری ڈاکومنٹیشن آپ کی چلی جا رہی۔ ایک آدمی ساری زندگی
وہ کاغذات ہی جمع کرتا رہتا ہے. اب اسکول میں داخلہ ہو رہا ہے، اب اسکول میں یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے. اب وہ کاغذوں کا تمہار اتنا طے ہو جاتا، اور جب آپ کا کوئی ایک کاغذ مس ہو گیا تو بس آپ کی شامت آ گئی. دوسری بات یہ کہ ان کی جو لوگ ان کے انتظامیہ میں جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے انگریزوں کی، تو ان کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے اور ان کو سپریم قرار دینے کے لیے عوام سے انہوں نے کہا کہ اس کو کاغذ کو انڈورس کرنے کے لیے، کاغذ کو اس کے صحیح ہونے کے جانچنے کے اختیارات جو ہیں وہ دے دیے گئے 17ویں گریڈ کے افسر کو. اب وہ فرعون بن کے بیٹھ گئے. اب اس کے ذہن میں ایک سپریمیسی آ گئی، یعنی اب وہ انگریز کی اطاعت کرنے کو اپنی فرعونیت کے، اپنی جو اس کی میز کی فرعونیت ہے، جہاں سے اس کے دستخط کے بغیر اس میز سے اس میز تک کوئی چیز نہیں جا سکتی، وہ وہاں بیٹھ کر ایک ہر بندہ جس کے پاس ذرا سا بھی قدرت و اختیار ہے، یعنی کمشنر سے لے کر نیچے جو پتے دار ہے، یا جسے کہتے ہیں گیٹ کھولنے بند کرنے والے، جو بھی، یعنی جسے گورنمنٹ سے سیلری ملے، ہر بندہ اپنی جگہ پہ ایک فرعون بنا بیٹھا ہے. اور عام عوام جو آئیں گے ان کو تو یہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا. اس طرح ایک کلاس تیار کی انگریز نے، یعنی جو چھوٹے سے لے کے بڑے فرعون تک. آخر میں وہ فرعون ان کو دیکھتے ہی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات، یعنی چمکتی ہوئی یہ جو پروڈکٹ ہیں. یعنی انگریزوں کو جو انہوں نے جس کام کے، یعنی جس چیز کا، یعنی جو اس دور کا بت ہے وہ ہے چمکتی دھمکتی اشیاء، غیر ضروری اشیاء، پروڈکٹس. اور ہمارے لیے، مشرق کے لوگوں کے لیے، وہ گورے چمڑی جو ہے وہ بجائے خود ایک بت ہو گئی. تو یہ جو درجہ بدرجہ بتوں کا ایک وہ پہلے سے چلا آ رہا تھا بت پرستی میں، تو اس میں انہوں نے میٹیلک بت بنا لیے اشیاء سازی کے، میس پروڈکشن کے، اور اس میں پروڈکشن لائن لگا لی. پھر کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے ان کی بغیر پیکنگ کے نہیں ہوتی، اور پیکنگ سب سے پہلے پھاڑ کے، اور وہ پھر انڈیزالویبل بائی دا نیچر ہوتی ہے. چنانچہ وہ ایک گاربیج کے طور پہ پوری اس کے اندر انوائرمنٹ کو پلیوٹ کرتی ہے. اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ جیسے یہ شاپنگ بیگ ہو گئے یا دیگر پلاسٹک کی چیزیں ہو گئیں، تو پلاسٹک بجائے خود نیچر کے خلاف ہے. تو جتنا بھی یہ پلاسٹک یا پیٹرولیم بیس پروڈکٹس ہیں، یہ ساری نیچر کو خراب کر رہی ہیں. تو نیچرل انوائرمنٹ جو ہمارا خراب ہوا، اور جو ہمارے اس وقت ہم گلوبل وارمنگ سے گزر رہے ہیں، اور جو ہمارے معاشرے کے اندر سب جگہ اس وقت یہ جو دھند کا موسم آ جاتا ہے، یا ڈسٹی یہ آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں کس بات کی ہیں. اور ابھی تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ سمندر کے اندر کس قدر غلاظتیں انہوں نے پھیلائی ہوئی ہیں، کیونکہ سمندر میں جانے پہ پابندی ہے. ہوا کے اندر آپ اپنے انفرادی کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتے، وہ ایئر لائنز ہوں گی اور وہ انہی لائنز پہ جائیں گی. سڑکوں کی وجہ سے آپ سڑک سے ٹائر نہیں اتار سکتے، آپ کچھ روڈ جہاں جہاں لے کے جائے گی آپ نے وہیں جانا. آپ کے پاس گھوڑا یا کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، ادھر چڑھ جائیں. یعنی ان کے راستے جو انہوں نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، اسی طرح ریلوے لائنز ہیں. تو آپ کے لیے، انسانیت کے لیے ایک لکیریں لگا دی ہیں. وہ زمین پہ ہیں، وہ سمندروں میں ہیں، وہ ہوا میں ہیں، اور ان سب کو لائنز کہا جاتا ہے. ریلوے لائنز، ایئر لائنز، اور اسی طرح سی روٹس ہیں. اس سے ہٹ کے آپ نہیں جا سکتے. باقی جگہ پہ ہو کیا رہا ہے، سوال تو یہ ہے. اور اس کی جو کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہے اس کو سخت مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ برین اسٹارمنگ کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے.
اور ہمیں اس کے بارے میں فیڈ بیک دیجیے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔